ہر رمضان تے روزیاں دا ثواب ہے تے پھر سوار تے جمعرات دے روزے دا ثواب نہیں؟ بول دے نہیں یار۔ آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار نے پوری زندگی توجہ سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا، پوری زندگی۔ اور آج بھی اللہ تھانو مکے مدینے لے جائے، مکے مدینے دے لوگ اتنی کثرت نہ سوار تے جمعرات دا روزہ رکھ دینے بغیرہ دسترخوان لگدا ہے مسجد نبوی وچ بھی حرم دے اندر بھی سوار نو جمعرات، اور بڑی کثرت نہ لوگ روزہ افطار کر دے۔ صرف پاکستان چ کوئی نہیں روزہ رکھدا، شاذ و ناظر کوئی اکا دکا ہے جڑا سوار جمعرات دا روزہ رکھے۔ کیوں رکھنا ہے؟ حکمت کی ہے۔ پہلی گل ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے پوچھا سونیا اے تو ہی سوار جمعرات دا روزہ رکھ دے ہو؟ فرمایا سوار دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ میں اس دن پیدا ہویا وا تے نبی نے پیدائش دے دن روزہ رکھیا، جدن روزہ ہوئے او دن عید نہیں منائی دی۔ بول دے نہیں ہونا، او دن عید، جدن عید ہوئے او دن روزہ، تے جدن روزہ ہوئے او دن عید۔ ساڑھے پائی نبی دی پیدائش دے دن عید مناندے نے، عید میلاد النبی، او بھی وفات دے دن پیدائش دے دن نہیں۔ 12 ربیع الاول نو آمینہ دلال دنیا تو گئے نے، میرے پیغمبر دی میت پاک اما عائشہ دے حجرے چ پئی ہے، مدینے دے اندر قیامت صغریٰ پر پہ میرا بلال جیڑا زارو قطار رو رہا ہے، نبی دی بیٹی فاطمہ کندھا نہ لگ کے رو رہی ہے، میرے پیغمبر دی ڈاچی جدے تے آقا سوار ہوندے سن مدینے دیاں گلیاں چ نسی پھر دی ہے، اینو اپنا سوار نظر نہیں آ رہا۔ مدینے دے اندر میرا صدیق رو رہا ہے، میرا عمر کہہ رہا ہے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے اپنی پیدائش دے دن پوری زندگی روزہ رکھیا لاہوریو، جدن روزہ ہوئے او دن عید نہیں ہوندی تے جدن عید ہوئے او دن روزہ نہیں ہوندا۔ تے جمعرات نو بھی روزہ رکھیا ہے، کیوں رکھیا ہے؟ آقا فرماندے نے فَأُحِبُّ، حدیث دے الفاظ سن لو، فَأُحِبُّ يُعْرَضُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ سوار تے جمعرات نو بندے دے اعمال جڑے نے اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے، آقا فرماندے نے میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہون تے میں روزے دی حالت چ ہوواں۔ یار او نبی جڑا گناہاں تو پاک ہے، منزہ مطہر ہے، او دی خواہش ہے جدا گناہ ہی کوئی نہیں، او دی خواہش ہے کہ میرے جدو اعمال سوموار نو پیش کیتے جان تے اللہ پوچھے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کس حال فرمایا فرشتے کہن سونیا تیرے محبوب نے روزہ رکھیا، میں اس حالت میرے عمال پیش ہون میں روزے دی تے تھوڑا دل نہیں کرتا جنہ دے گناہاں دا حساب ہی کو نہیں، جیڑا گناہاں تو مبرہ منزہ ہے او دا دل کر رہا ہے کہ اللہ دے سامنے میرے عمال پیش ہون میں روزے دی حالت چوہاں تے ساڑھے گناہاں دا حساب ہی کوئی نہیں کنے گنے، ساڑھا دل نہیں کرتا کہ جدو ساڑھے عمال اللہ دے سامنے پیش ہونا ہی بھی روزے دی حالت چوہی۔ بولیے جے رمضان دے روزیاں دا اجر ہے، سوار جمعرات دے روزیاں دا اجر نہیں۔ آئیے اگے، اگر رمضان دے روزیاں دا اجر موجود ہے تے عام نفلی روزیاں دا اجر کنا کوئی؟ سن لو حدیث، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، آئیے میں حدیث ایک اور سنا دے وہاں، آقا فرماندے نے ما من عبد یسوم یومن الا
بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. جیڑا بندہ، بخاری دی حدیث ہے، جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ اللہ نو راضی کرن واسطے رکھ دے، اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں 70 سال دی مسافت جنہ دور کر دے دینے. دوجی حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ دی رضا واسطے، اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو لو دور کر دینے. تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک روزہ رکھ دے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو لو دور کر دینے. خندق کی ڈیکو ہے جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے، ایڈی وڈی خندق ہے جڑا ایک روزہ رکھے گا اللہ اینا جہنم دی آگ کو لو اس بندے نو دور کر دیں گے. اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے، عام نفلی روزیاں دا اجر نہیں. اگے ایک حدیث اور سنو، آج میں پہلے دن حدیث پڑھی ہے اور تسی بھی پہلے دن ہی سن رہے ہو. جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھنا ہے، آقا فرماندے نے کوا پیدا ہوئے تے پیدا ہو کے وہ اڑنا شروع کر دے، او دی جوانی بھی اڑدیا ننگ جائے، بڑھاپا بھی اڑدیا ننگ جائے، انہوں اڑدیا موت آ جائے، جنہ سفر کرے گا اللہ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو بندے نو اونا جہنم کو لو دور کر دے. دیکھو کتنی بڑی یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یعنی کوا پیدا ہوئے تو اڑنا شروع کرے تو اڑتا ہی رہے، اڑدیا جوانی آ جائے، بڑے پا جائے تو اڑدیا فوت ہو جائے تو کنہ کو سفر طے کرے گا؟ بولو کوئی اندازہ ہے؟ تو ایک نفلی روزہ رکھے گا تے اللہ اینا تینو جہنم کو لو دور کرن گے. اگر رمضان دے روزیاں دا اجر ہے تے نفلی روزیاں دا اجر بھی موجود ہے. اگر تو رمضان چ روزے رکھنا ہے اگے پیچھے روزے کیوں نہیں رکھ دا؟ رمضان جڑا مہینہ نا ٹریننگ واسطے میں، ٹریننگ واسطے. ہن ورلڈ کپ شروع ہے نا ساڈا، بول دے نہیں، کدی ٹیم ہار دی ہے، جدو ہارے تو لوگ گالاں کٹ دینے، جدو جدے تو پھر تعریفاں کر. ایک کھلاڑی ہے وہ پریسٹک کرتا رہندا ہے پورا، تے کھیڈن دی واری آوندی آنڈے تے آؤٹ ہو جاندا ہے. وہ آندا جی میں پورا سال پریسٹک تے کیتی سی. وہ بھئی تیری اے ٹرائی دا کی فائدہ جدو تو سکور ہی کوئی نہیں بنایا؟ پورا مہینہ پریسٹک کرے تے پورا سال تو بے کے گزار چھڑے، نہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ دعا کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ عبادات کرے، نہ نوافل پڑھے، تے منو 10 مہینہ تیری پرستک دا فائدہ کی ہے؟ بول دے نہیں تے رزلٹ 0 تو 0 تے ہی آؤٹ ہو جائے. بول دے نہیں ہونا. ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈگری حاصل کردا ہے، ٹریننگ کردا ہے ڈاکٹری دی، تے کلینک تے بیٹھا ہے، مریض چیک ہی نہیں کرتا. تو آندا میں ڈاکٹر ہاں. او بھئی تیری ڈاکٹری دا کسے نوں کی فائدہ جو تو فائدہ ہی نہیں دین دیا؟ بھئی رمضان دے روزے رکھ کے تو پریسٹک کیتی ہے، نمازاں پڑھ کے پریسٹک کیتی ہے، پورا سال تو اس تیاری یا پریسٹک کو فائدہ نہیں چکدا، پھر تیرے پریسٹک کرن دا فائدہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جے؟ کوئی نہیں فائدہ. ہن رمضان دا مہینہ ڈٹ کے روزے رکھے، پورا سال چپ کر کے بیٹھے، رمضان دا مہینہ نمازاں پڑھیاں، پورا سال مسجد دا منہ بھی نہیں ویکھیا. آئیے پہلی گل، رمضان تے روزے رکھے نے ہن کیوں نہیں رکھ دے؟ جے رمضان تے روزیاں دا اجر ہے تے ان عام روزیاں دا اجر بھی حدیث چ موجود ہے. دوجی گل، رمضان چ قیام کیتا ہے رات نو تے ہن کیوں نہیں کر دے؟ بول دے نہیں. پورا رمضان 2 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھ کے روزے رکھے، نوافل پڑھے، رات نو تراویاں پڑھیاں، قیام کیتا ہے،
تے رمضان گزر گیا ہے ہن اٹھنا یاد ہی نہیں بول دے نہیں ہونا قرآن تے کہندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون وہ لوگ جڑے اپنے پہلو بستراں تو الگ کر دیندے نے سبحان نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جڑے اللہ دے بندے نے وہ رمضان چی قیام نہیں کردے پورا سال ہی قیام کردے نے پورا سال ہی تہجد پڑھدے نے پورا سال ہی اللہ نو مناندے نے پورا سال ہی گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جڑے میرے بندے نے میرے بندے وہ پورا سال ہی اٹھ دینے پورا سال ہی قیام کر دینے پورا سال ہی میرے نہ گلاں کر دینے پورا سال میرے سامنے جھک دینے رمضان کا مہینہ نہیں رمضان چ پورا مہینہ آندا ہے میں تراویاں نہیں چھڈیاں پورا مہینہ کہندا روزہ نہیں چھڈیا پورا مہینہ کہندا میں سردی دے ٹائم اٹھدا رہیا جدوں رمضان چ اٹھنا سا ہن کیوں نہیں اٹھدا آیا کہ رب او نہیں بولو رب او ہے کہ نہیں اگر رمضان چ سندا ہی تے ہن نہیں سندا بولو تے صحیح یار کی ہویا جی ادو عطا کردا سی ہن نہیں کردا بولو رب بھی اوے قرآن بھی اوے نبی بھی اوے اور میرے بھائی کائنات دے اندر ہر چیز ہی ہوئے لیکن تو او نہیں رہا تو رمضان والا نہیں رہا باقی ہر چیز ہوئی نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے آقا فرماندے نے چل پوری تہجد پڑھن جوگا نہیں نا پوری تہجد تے 2 نفل ہی پڑھ لیا صحیح بخاری دی روایت کنے نفل 2 نفل پڑھ لیا حضرت سلیمان دی ماں جڑی سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام دی ماں انہیں وصیت کی تھی فرمایا پتر سلیمان لا تکسر النوم ساری رات ستا نہ رہا کر نبی سلیمان دی ماں کہہ رہی ہے میرے اب پترا ساری رات سویا نہ کر فَإِنَّ كَسْرَةِ النَّوْمِ تَتْرُكُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرًا جڑے کہ ساری رات سو رہندے نے ایک قیامت دے دن لوگ لٹے جان گے ہائے جڑے ساری رات سو رہندے نے قیامت نو لٹے جان گے بڑے تھوڑے لوگ ہون گے جڑے قیامت نو تہجد پڑھن والے ہون گے لیکن آقا دی حدیث سن لو صحیح بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے تیرے کو چل 11 نفل نہیں پڑھے جاندے 11 رکعتاں نہیں تے 2 رکعتاں ہی اٹھ کے پڑھ لے تے دعا دے اندر 11 آیتاں پڑھ لے قرآن دیاں پہلی چ سورہ فلق پڑھ لے دوسری چ سورہ ناس پڑھ لے 11 آیتاں نے 2 رکعتاں پڑھ لے قیامت دا دن ہوئے گا یہ 2
نفل پڑھن والا قیامت نو آئے گا رب نو تہجد گزاراں وچوں اٹھان گے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. آئیے جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے تہجد دے فائدے کی نے آقا فرماندے نے فإنه داب الصالحین. جڑا تہجد پڑھدا ہے تہجد پڑھنا نیک لوکاں دی عادت ہے. جڑا تہجد پڑھدا ہے پہلی تہجد دی نشانی اور فائدہ تہجد پڑھنا کنا لوکاں دی علامت ہے نیک لوکاں دی علامت ہے. نیک لوگ تہجد پڑھ دے. ایک گل فرمایا قربتن الی ربکم. جدوں تسی تہجد پڑھو گے اللہ دا قرب مل جائے گا. پھر ایک وقت آؤندا ہے بندہ تہجد پڑھدا رہندا ہے ایک وقت آؤندا ہے کہ بندہ ذہن چ گمان کردا ہے کہ اللہ میرا کام ہو جائے او دے گمان نو ہی اللہ پورا کر دیندا ہے. میں آزمائی گل کر گمان نو اللہ پورا کردا ہے. گمان نو ایتھے گمان اٹھدا ہے تیرا رب پورا کردا. بندہ تہجد پڑھدا ہے اللہ نے پھر میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا اکھاں بن جانا کان بن جانا. سبحان اللہ. رب کہہ رہے ہیں کہ جڑا تہجد پڑھدا ہے میں اودیاں اکھاں بن جانا. جیڑی اکھ او دے ول اٹھدی ہے میں اکھ پھوڑ دینا. جیڑی زبان او دے ول چلدی ہے میں زبان کٹ دینا. میں اپنے یاراں دے خلاف کسے دی بات برداشت کردا نہیں. دلی دی نالی نا ایک ولی صاف پیا کرے نالی رہنی تے کولوں دی ایک کنجری گزری تو دے چھٹے پہ گئے. کنجری دا یار پیچھے آنڈیا سی انہیں آن کے ولی دے منہ تے چنڈ مار دیتی. انہوں نے کہا تینوں نظر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا جا کے گیا ٹھیڈا لگا ڈگا ہوتا بھول پاٹ گیا. تے کنجریاں دے ایمان تے وے نہیں ہوندے. کنجری آن کے آندی ہے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا. بابا آندا جا بی بی کام کر ساڈا یہ کام نہیں. کہیں نہیں آندے اے ادھر انگل کرو بابے ری انگل ہی لا دیندے رہے. فلانے ہے قبر دے اتے ٹالیے مسواک کٹو بابے ری لاتی توڑ دیندے رہے. میں ہاں دے سانگلے پوری ٹالی پٹی ہے سانو بابے نے کچھ نہیں آ گیا. کیوں جی آئی صاحب سانو دے بابے نے لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا تھوڑی مہربانی تو ہمارا پہاڑ ہولا کیتا ہے. وہ ٹالی دا موٹ اجے بھی پیا سانگلے ہلدی مرکزی مسجد دیکھو. جیڑا بندہ اون کنجری پھر آگے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا. تے بابا آندا بی بی سن دھیان نالی دے چھٹے میرے کو تیرے تے پہ گئے. تیرے یار نو گسایا انہیں تیرے تو چڑھ کے منو ماریا. تے میرے یار نو عرشاں تے گسا گیا انہیں میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو ماریا.